السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کیا سود کا مال کھانا حرام ہے یا حلال؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیا ان کی بخشش ہوگی؟ آئیے ہم آج کی ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ناظرین، سود کی حرمت قرآن مجید سے واضح ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر سود کا جو کچھ بھی تھا اس کو بھی لینے سے منع فرما دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بتا دیا کہ سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود دینے اور لینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کے لیے قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ناظرین، کچھ لوگ سود کو حلال قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ دراصل وہ سود کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے اور اس کو خرید و فروخت سے ملاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن رسوائی اور ذلت ہوگی۔ یہ ذلت امیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، جو لوگ سود کھاتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت فرمائی۔ ناظرین، جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کی پیٹ کمروں کی مانند تھے، ان میں بہت سے سانپ بچھو باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا، یہ سود خور ہیں۔ سود کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود میں 70 گناہ ہے۔ سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے کہ جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ آج کل معاشرے میں سود کی مختلف قسمیں مختلف ناموں سے رائج ہیں، لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین، سود کے بارے میں احادیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جہالت کا سود چھوڑ دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کفار کے ساتھ جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ناظرین، سود زنا سے بدتر کیوں ہے؟ گزشتہ شریعتوں میں بھی سود کو کبھی ترین اور حرام قرار دیا گیا۔ سود خور کی دعا قبول نہیں ہوگی، سود خور کا صدقہ اور مالی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، سود خور حلال پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سود جیسے گناہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔